ہمارے ہاں جو استخارہ عام طور پر کیا جاتا ہے، کسی سے تسبیح والا استخارہ یا کسی بھی بزرگ یا پیر صاحب سے یا کسی عالم صاحب سے استخارہ کرواتے ہیں، دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک ظنی چیز ہے، یقینی اور قطعی چیز نہیں ہے۔ استخارے کے بعد جو استخارے میں آیا، کوشش یہی ہو کہ پھر اس پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ پھر ورنہ ہوگا کیا، اس طرح اگر استخارہ کرنے نہ کرنا یہ دونوں برابر ہوگا۔ تو استخارہ کیا ہے، اب اس پر عمل کر لیں، اور اگر کسی نے عمل نہ کیا تو یہ بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا تو پھر آدمی گناہگار ہو جائے گا، تو اس کی بالکل ایسا کوئی شرعی طور پر حکم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ایسا کوئی قطعی یقینی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو ایسا قطعی یقینی سمجھیں کہ اس کے الٹ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے، اس پر عمل کر لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرتا یا اس کے برعکس کام کرتا ہے تو ہم اسے ہرگز گناہگار نہیں کہیں گے۔ بہت سے لوگوں کی عجیب سی کیفیت ہے، یہاں سے استخارہ کریں گے، نہ آیا، اپنی من پسند کا جواب نہیں آیا تو پھر یہاں سے کریں گے، پھر یہاں سے کریں گے۔ تو یہ چیزیں نہیں اختیار کرنی چاہیے، ورنہ وہ کسی جگہ پر بھی پھر وہ ان کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ایک ہی معتبر ذریعے سے، اتھینٹک جگہ سے آپ استخارہ کروائیں، اور پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ یا سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم استخارہ کریں ہی وہ خود کریں جو حدیث کے اندر اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب مدنی پنج سورہ حاصل کیجئے، اس کے اندر نماز استخارہ، دعائے استخارہ، طریقہ، یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ خود عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اللہ آپ کے قلب کے اندر، دل کے اندر وہ یقین والی کیفیت پیدا فرما دے گا، تو اس کے مطابق پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔